اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ ہم تسلی وہاں سے رکھتے، ہم تسلی وہاں سے رکھتے۔ حیات النبی جناب سیدنا نشست بدلی ہے، یہاں سے وہاں بیٹھ گئے۔ آقا کو موت وفات نہیں تھی، ظاہر سے اللہ کو موت وفات ہے، وہ اللہ کے نور سے بنے، مادہ نور، وہاں کہاں موت وفات ہے؟ وہ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ ہے، اللہ کے نور میں چھپے ہوئے تھے، اس لیے اولیاء اللہ کے نور ذاتی، اللہ اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا اور فرمایا کونی محمدن، اے نور محمد بن، فکانت ہی محمد ابن عدنان لمعۃ القبضۃ الرحمانیہ۔ اللہ نے اپنی نور سے مٹھی بھری، اس چمک نور ذاتی سے اس کو کہا محمد بن، فکانت ہی۔ پھر ان کو مخفی بشری صورت میں بھیجا کہ لوگوں کو کہاں سکھانا، تو بشر کی صورت میں ظاہر ہو گئے۔ وہ بشر بھی ہیں، نور بھی ہے، دکھتے میں بشر ہیں، حقیقت میں نور ہے۔ اللہ کھاتا پیتا ہے، آپ بشر سے، آپ کے ساتھ کھایا پیا، آپ کو سکھانا تھا حرام حلال، سونا انہیں احکام سکھانے تھے، اور بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھے، 2 پتھر بھوکے بھی رہے۔ اختیاری تھا، اضطراری مجبوری نہیں تھا کہ تمہارا ساتھ دینا تھا، محبت پہ اپنی امت کا ساتھ دیا، بھوک برداشت کی۔ اور مکے میں 41 روز نہ پتھر باندھا نہ کچھ، 41 روز تک کچھ بھی نہیں کھایا، چلتے پھرتے صحت مند، اور فرماتے تھے ایکم مثلی، میری طرح کھانا پینا چھوڑ دے، ایسا کرے کون ہے؟ دکھاؤ، مجھے دکھاؤ۔ ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا، بتائیں۔ تو ان کی عظمت کے معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان جان کا خطرہ ہے، ایمان چلا بھی جاتا ہے بعضوں کا، تو احتیاط کریں۔ ہاں، بعض لوگ بڑی توحید، بڑا کلام بولتے ہیں، لیکن عظمت حضرت محمد مصطفیٰ کے خلاف ہے، ان کی عظمت کو نہیں جانتے اور ادھوری آیتیں پڑھتے ہیں، نیم اللہ خطرہ ایمان، اور بڑا شور مچاتے ہیں کتاب و سنت، میری طرح بڑیاں بڑیاں داڑیاں رکھتے ہیں، میری طرح بھائی داڑیاں سارے رکھتے ہیں، ہندو بھی بڑیاں رکھتے ہیں، سکھ بھی رکھتے ہیں، بہت لوگ رکھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی داڑھی اس کی نیت پر ہوتی ہے، اپنی نیت پر ہوتی ہے۔ تو آپ داڑیاں رکھیں نیت مصطفیٰ سے کہ نبی کریم نے حکم کیا، یہ حکمن سنت ہے، یہ حکمن سنت ہے۔ بعض چیزوں کا حکم نہیں کیا، لیکن تمنا کی، رغبت دلائی، مسواک کی، نفلوں کی، اور چیزوں کی، کہ تمنا کرتا ہوں اس میں اجر ہے، ثواب ہے، حکم نہیں کیا، لیکن داڑھی کا حکم کیا ہے، یہ حکمن سنت ہے۔ قص الشوار بواف الرحا، مونچھوں کو کاٹا کرو، بالکل نہیں مونڈنی چاہیے، رکھے تھوڑی ہے، واف الرحا، داڑھی کو بڑھا لو، لیکن مقدار نہیں، حکمت ہوگی نہیں بتائی، تو اتنی ضرور رکھے جو نوجوان ہے، جیسے ہم نے اندازہ لگایا ہے یا کچھ پتہ ہے، بتا نہیں سکتا ہوں، 1.5 انچ 2 انچ جوان رکھیں، جب 40 سال سے گزر جائیں پھر بڑھائیں، جتنی بڑھا لو، مٹھ کر لو یا زیادہ کر لو، لیکن کرو ضرور، حکمن سنت ہے۔ اس میں ایک واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے، جس کی طرح شیخ پر تقاضا کرم آیا، کہا تم کو یہ 2 بھائی دکھاتا ہوں، ایک میرے سے محبت کرتا ہے، سنت مصطفیٰ رکھی ہے، دوسرا سب پتہ ہوتا ہے، دوسرا اس کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی کٹوانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا یہ اگر کاٹ دیں شناختی کارڈ کو، حکومت قبول کرے گی؟ یہ میری شناخت ہے، میں نے حکم کیا ہے،
اگر میں ان کو قبول نہ کروں خدا قبول کرے گا؟ جس چیز پہ زور دیں آقا جی اور حکم کرے اور رحمت عالم، اس کو فرض سے بھی زیادہ سمجھو اگر محبت ہے۔ آقا نے کہا لوگ میری محبت میں درجات ہیں، برابر نہیں ہے۔ آقا یہ جس چیز سے رغبت کریں آپ اندھے ہو جائے، سبھی فرض ہے، بولو انشاءاللہ۔ جو ہو سکے کرو، جو نہ ہو سکے اپنی کمزوری اور توبہ کا اظہار کرو، مذاق نہ کرو۔ جس چیز میں آقا کا لفظ آ جائے یا بات آ جائے وہ باتیں نہ کریں، مذاق کے۔ سکھ داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی والے ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس کو نہ دیکھو، تم کو دیکھنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ تمہارا مسئلہ ان کے ساتھ، جب تمہارا مسئلہ ان کے ساتھ تم دوسری باتیں کرو گے، تم گستاخ رسول ہو، بے ادب رسول ہو۔ تم کو کسی سے کیا، ان کی نیت ان کے ساتھ، اور تمہاری نیت حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ داڑھی ضرور رکھیں، 1.5 انچ 2 انچ جوانی میں، جب 40 سال کی عمر ہو جائے تو پھر بڑھانے شروع کرو۔ اس عمر میں بھی بڑھا لو تو میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے اس میں گنجائش دیکھی ہے، پوری بات نہیں بتاتا ہوں، کیونکہ یہاں مولوی آتا ہے، دوسرا آتا ہے، پھر میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ جیسے میں نے کراچی میں ظالم مولوی ہیں، وہ ایک ظالم مولوی آیا ہوا ہے، بہت ظالم ہے، لیکن اب تھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ تیزی، ضد، ایک بات اچھی کہنی، دوسرا سارا پانی پھیر دینا، بات کا ستیہ ناش کر دینا۔ اب بات ایک ایسی اچھی ہے جو نبی کریم کو بہت پسند ہے، کسی کو چھیڑو نہیں، وہابی ہو شیعہ ہو، کچھ چھیڑنے سے آدمی خراب آتا ہے۔ اور دوسری بات ایسے کہ سارا اپنا خانہ خراب کر دیا، آقا جی کو ناراض کیا۔ تو پہلی بات کہتا ہے کراچی والا مولوی، کسی کو چھیڑو نہیں۔ اب دوسری سن لیں، اور جو چھیڑے تم کو اس کو چھوڑو نہیں۔ دیکھو، اس کو چھوڑو نہیں۔ بتاؤ، خدا سے مولویوں کو ہدایت دے یا آئندہ خدا ان کو پیدا ہی نہ کرے، بولو آمین۔ پھر میں بیچ میں بات کاٹ کے کرتا ہوں، تو وہ میری ذاتی باتیں نہیں ہوتی ہیں، کرنی پڑتی ہیں، بھول نہ جاؤں۔ نبی کریم نے اس سے سود سے بہت ڈرایا ہے، ماں کے زنا سے بھی بدتر ہے۔ بتاؤ، حکومت نے بھی رکھا ہوا، ختم نہیں کرتی، کہاں ان کی مہنگائی جائیں۔ اور یہ بھائی کراچی میں بھی کچھ ہیں، سیالکوٹ میں زیادہ ہیں، ادھر بھی ہیں، ایک دوسرے سے رقمیں لیتے ہیں، پھر سود کی صورت سے طے کر کے اس کو ادا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، سخت نقصان ہوگا، ایمان کا بھی اور آقا جی کی ناراضگی مول لے لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے سود کے متعلق؟ حرب من اللہ ورسول، وہ جنگ کرتا ہے خدا کے ساتھ۔ خدا سے جنگ ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بھائی انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، اس سلسلے میں بھی سود کا مسئلہ چلاتے ہیں آپس میں، اور بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس سے رک جاؤ، اس سے فائدہ کبھی نہیں ہوگا، اتنا نقصان ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کلمہ بھی تم کو شاید نصیب نہ ہو موت کے وقت۔ کیونکہ آقا جی کی ناراضگی تو بڑی چیز ہے، ماں کی ناراضگی کلمہ روک دیتی ہے، ماں کی ناراضگی۔ ایک صحابی تھا، اس سے کلمہ نہیں نکلتا تھا، اس کی ماں خوش نہیں تھی اس سے۔ آقا جی کا حبست غضب، ایسے لفظ ہے، القمہ، لسان القمہ عن الشہادہ، شہادت کلمے سے القمہ کی زبان رک گئی، ان کی ماں ناراض تھی۔ آقا جی نے سفارش کی، اس کی ماں کو بہت تکلیف تھی اس سے، وہ سفارش سنتی نہیں تھی، کچھ ایسے ٹال مٹول کر رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ آپ نے حکمت اختیار کی، کہا لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، اور اس میں القمہ کو اٹھا کے ڈالو۔ ماں اس کا دل دہل گیا، کہا ایسا نہ کرے،
کہا خدا تو آگ میں ہی ڈالے گا، تو پھر کہا میں نے معاف کیا۔ تو ماں کی ناراضگی نے اتنی مصیبت لائی، دیکھا تو آقا کی ناراضگی، تو کچھ سوچ کے چلیں، ایسے نہ کریں۔ موت اٹل ہے، ٹل سکتی ہے آج یا کل یا 100 برس، اس لیے موت کی بھی وصیت کی، وہ بھی یاد رکھا کریں۔ کہا اکثر ذکر حازم اللذات، بہت یاد کیا کرو موت کو۔ تو موت کو یاد کرو گے آپ کی دنیا سے رغبت کم ہو جائے گی، خیال رہے گا ایمان کا۔ پھر یہ دنیا کے کام آگے پیچھے ہوں گے، آپ ایمان والے کام آگے پیچھے نہیں کریں گے، نماز، دوسری ترتیب، وظیفوں کی نہیں، اس لیے کہ تمہارے کام دنیا نہیں آئے گی، ایمان آئے گا۔ تو ایمان والے بنو گے تو ایمان والے کام کرو گے، لیکن جب خوف ہوگا کہ موت اٹل ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو دوسرے کام آگے پیچھے ہو جائیں، دنیا کا نقصان ہے، ایمان کا نہیں۔ لیکن خدا رسول کے حکم کو ٹالنا یا محبت سے کام نہ کرنا، یہ تو پھر ایمان جائے گا نا۔ تو کوشش کریں کہ خدا رسول کے کام پہلے ہوں، موت کو یاد کریں، اس سے آپ کو تقویت ملے گی، کیونکہ یہ نسخہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے کہ موت کو بہت یاد کرو، اور کہا صبح شام کا انتظار نہ کرو، کہا رات کو سو بھی تو موت یہ وسیع، انسان کو نہیں پتہ کس وقت اچانک ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے وہ بیمار ہو، ضروری نہیں ہے بوڑھا ہو، جوان چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے، جس کے نبی کریم سخت تعلیم دیں اور بہت منتبہ آپ کو کریں۔ کہا جس کو موت نصیحت نہ کر اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، اور بتایا کہ اتنا نہ سوچا کرو، تو کو نہیں پتہ کل کیا ہونا ہے، تم آج کا سوچو، کل جب آئے گی دیکھیے۔ کہا من اصبح معافی فی بدنہ، جس نے صبح کی صحت اس کی ٹھیک تھی، چلتا پھرتا تھا، آمناً فی سربہ، اپنوں میں قبیلوں میں خیریت سے تھا، کوئی ایسا فسادات نہیں تھے، عندہ قوت یومہ، اور جیسے کہا لفظ سے آگے پیچھے شاید ہو گیا ہوگا، اور ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں ہے۔ کہا کأنما سوقی دنیا بحذا، سمجھے کہ ساری دنیا کی دولت اس کے گھر میں آ گئی، کل ہوگا نہیں ہوگا دیکھا جائے، تم آج کا تو چلاؤ، سوچنے سے وہ ہو جائے گا۔ تو ان باتوں کو بڑا یاد رکھیں، جس کیسٹ میں ایسی باتیں لے جائیں، اس کو ہفتے میں یا مہینے میں ضرور ایک دفعہ سنا کریں کہ نبی کریم کی یہ وصیتیں تمہارے بڑے کام آئیں گی۔ اور جو آخرت ہاتھ سے نکل جائے اس کا دکھ کرتا ہے، اس کا مسافہ 1000 سال بھی دور ہو، آقا جی کہتے 1000 سال کو مسافہ دور کر کے خدا اس کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ اور جو دنیا کا سوچتا ہے، آخرت کے کام چھوڑتا ہے، دنیا نکل گئی، ہاتھ سے نکل گئی، خدا اس کو جہنم کے قریب 1000 سال کے مسافے سے اور قریب کر دیتا ہے۔ بتاؤ، یہ چیزیں بہت اہمیت والی ہیں، اور ہمارے دنیا کی آخرت کی والی ہیں، اور بے فکر کرنے والی ہیں، کیونکہ نبی کریم جو باتیں کہتے ہیں اس میں جیسے شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو خدا توفیق دے، جو ایسی کشتیں ہوں محفوظ کیا کریں، گھر میں کبھی کبھی مہینے میں ایک آدھ دفتر چلایا کریں، تاکہ ان کی باتیں آپ کو یاد رہیں انشاءاللہ۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ کروڑ بار کہ آپ اللہ کی محبت میں آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔